خداوند قدوس نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر یہ کرم فرمایا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن اس امت میں سے اللہ کریم نے کچھ نفوس قدسیہ کو اس دین کی حفاظت کے لیے منتخب فرمایا، اس دین کی تبلیغ کے لیے منتخب فرمایا، اور قریہ قریہ، بستی بستی، نگر نگر، گلی گلی اس دین کو پہنچانے کے لیے رب قدوس نے انتظاموں، انصرام و اہتمام یوں فرمایا کہ اپنے برگزیدہ بندوں کو دین اسلام کی شمع عطا کر کے دنیا کے گوشے گوشے میں بھیج دیا۔ اور بعض دفعہ ہم جب کسی چیز کو مشہور کرنا چاہتے ہیں یا کوئی نیا ادارہ بناتے ہیں یا نئی کمپنی بناتے ہیں، اس کے لیے ہمیں سیلز مینوں کی ضرورت ہوتی ہے، سیلز مین رکھے جاتے ہیں، پھر ڈسٹریبیوشن کے لیے درخواستیں طلب کی جاتی ہیں مختلف اضلاع میں، مختلف، اگر ملٹی نیشنل کمپنی ہو تو پھر مختلف ملکوں میں ڈسٹریبیوٹر انہیں درکار ہوتے ہیں۔ اور رب ذوالجلال نے کوئی اشتہار نہیں دیا اپنے دین کی تبلیغ کے لیے، اپنے دین کو پھیلانے کے لیے، اپنے دین کو پھیلانے کے لیے رب تعالیٰ نے کوئی اشتہار نہیں دیا۔ ہاں، یہ انتظام رب قدوس نے ضرور فرمایا کہ خود ہی اپنی مخلوق میں اپنے محبوب کے غلاموں میں سے لوگوں کو منتخب کر لیا اور انہیں اپنے دین کا مبلغ بنا کر لوگوں کی طرف بھیج دیا۔ اللہ رب ذوالجلال نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں یہ فریضہ ادا کرنے کے لیے حضور کے ساتھ پہلے صحابہ کرام کی جماعت کو منتخب کیا۔ صحابہ میں سے کوئی بھی صحابی الیکٹڈ نہیں ہیں، سارے سلیکٹڈ ہیں۔ سب صحابہ جتنے نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، جو حضور کے دین کے لیے قربانیاں دیتے رہے، سب سلیکٹڈ، اللہ کے سلیکٹ کیے ہوئے، رب تعالیٰ کے منتخب کیے ہوئے۔ ان میں سے کسی ایک کو بھی نبی علیہ السلام کا صحابی لوگوں کی رائے کے مطابق نہیں بنایا گیا کہ جی اس کو صحابی رکھ لیں، آپ اس کو آپ اپنا قریبی رکھ لیں، یہ بڑا نیک بندہ ہے، یہ بڑا مالدار ہے، دین کے لیے کام کرے گا۔ کوئی ایک ایسا نہیں ہے۔ البتہ اللہ کریم نے قرآن پاک میں ان کے سلیکٹڈ ہونے کی مہر لگا دی اور بتا دیا، فرمایا مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، فرمایا میرے محبوب کے جو یار ہیں، جو میرے محبوب کے ساتھی ہیں، انہیں میں نے کب سلیکٹ کیا، کب منتخب کیا؟ رب فرماتا ہے ان کی مثالیں میں نے قرآن سے پہلے تورات اور انجیل میں بھی دی ہیں، ابھی وہ دنیا میں آئے ہی نہیں تھے، ان کی مثالیں پہلے دے دی۔ ایسے سلیکٹڈ لوگ ہیں صحابہ کرام۔ اور پھر صحابہ چلے گئے، ان کے بعد تابعین کی جماعت ہے، پھر تبع تابعین کی جماعت ہے، پھر ائمہ محدثین کی جماعت ہے، پھر ائمہ فقہا کی جماعت ہے۔ تو اللہ کریم نے ہر دور میں لوگوں کو منتخب کیا، سلیکٹ کیا اللہ تعالیٰ نے۔ جتنے دیندار لوگ ہیں جو دین کے پھیلاؤ کا سبب بنے، دین کی ترویج و اشاعت کا سبب بنے، سارے سلیکٹڈ، اللہ کے منتخب کردہ۔ تو ان اللہ رب العزت جل جلالہ کے منتخب کردہ لوگوں میں سے ایک نام ہے حضرت معیل الملت والدین، خواجہ خواجگان
خواجہ غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 537 ہجری میں دنیا میں تشریف لائے، یعنی 6 ہجری میں۔ تو حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کا وجود مسعود، چونکہ آپ سید زادے ہیں، والدہ کی طرف سے آپ حسنی اور والد کی طرف سے حسینی سید ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ اور آپ نے اپنے آباء و اجداد کے اسی نظریے کو قائم رکھا اور اسی طرح دین کی تبلیغ کی جس طرح آپ کے آباء و اجداد نے کی۔ اور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی سلیکٹ کیے گئے، ایک ہوتا ہے کرم، ایک ہوتا ہے کرم بالائے کرم، کہ کرم کے اوپر بھی کرم۔ اللہ کریم نے ایک تو ان کو حضور کی عالم سے چنا، وہ حضور کی عالم سے ہوئے حسنی حسینی سید، اور دوسرا ان پہ کرم یہ ہوا کہ جب آپ اپنے مرشد گرامی قدر حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضری کے لیے جاتے ہیں، چونکہ آپ صوفی باصفا تھے، سید زادے تھے، اور طبیعت کے اندر بچپن سے ہی دین کی طرف میلان تھا، گھرانہ ہی سارا نیکوں کا تھا، تہجد گزار، عبادت گزار، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے۔ والدہ اور والد نے تربیت ہی بڑی نیک کی، اس کا اثر یہ ہوا کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ عنہ آپ کے مرشد گرامی قدر آپ کو لے کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضری کے لیے تشریف لے کر گئے۔ اب یہ سفر بھی بڑا ان کے لیے عجیب سفر تھا، ان کے لیے بڑا فضیلت والا سفر تھا۔ ایک تو رسول اکرم علیہ السلام کے بارگاہ میں جانا، اس سے بڑا تو شرف ہے کوئی نہیں، اور پھر دوسرا جو اس سے نچلا شرف تھا وہ یہ تھا کہ اپنے مرشد گرامی قدر کے ساتھ جا رہے ہیں وہاں پہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ اور خواجہ عثمان ہارونی آپ کا بھی یہی ترہ امتیاز تھا جو پرانے بزرگوں کا رہا، اور اب بھی بزرگوں کا یہی ترہ امتیاز ہے جو اہل تصوف ہیں، وہ اپنے مریدین کو، اپنے خلفاء کو منازل تصوف طے کروانے کے بعد حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، کیونکہ تصوف ایک ایسا روحانی رشتہ ہے جو انسان کو نبی علیہ السلام کے ساتھ جوڑے رکھتا ہے۔ آج بھی جتنے اولیاء کاملین ہیں، جتنے بزرگان دین ہیں، ان کا یہ معمول ہے کہ وہ اپنے مریدین کو، ان میں سے جو اعلیٰ مریدین ہوں خلفاء، انہیں منازل طے کروانے کے بعد، انہیں اسباق پڑھانے کے بعد حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے ذمے جو تعلیمات تھیں میں نے اس تک پہنچا دی، میں نے اس کا مراقبہ کروا دیا، میں نے مجاہدہ کروا دیا، اب مشاہدہ آپ کروائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں آج بھی اولیاء کاملین جو شریعت کے پابند ہیں، جنہیں واقعتاً اللہ کے ولی کہا جاتا ہے، میں ان کو مراد لے رہا ہوں اپنی گفتگو میں، وہ آج بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جو تعلیم میرے ذمہ تھی وہ میں نے پوری کروا دی، اب کرم کرنا وہ آپ کا کام ہے، اب آپ اپنی بارگاہ سے نواز دیجیے۔ لیکن یہاں ہمارے ہاں تو المیہ ہی کچھ اور ہے نا، ہمارے ہاں تو پیروں نے اپنے آستانے جو ہیں انہیں اتنا مقدس بنا دیا ہے لوگوں کی نظروں میں، اپنے مریدوں کی نظروں میں، کہ مریدوں کو خانہ کعبہ جانے سے بھی وہ کہتے ہیں جی چھوڑیں، مرشد دا دیدار ہے باہو سن لاکھ کروڑا حجاں ہو، یہ شعر سنا کے، حالانکہ اس شعر پہ ایک نہیں تقریباً ہزاروں علماء نے اس شعر پر تحقیق کی، یہ سلطان العارفین کا شعر ہی نہیں ہے، کسی اور کا شعر ہے جو سلطان العارفین کی طرف اس کی نسبت کر دی گئی۔ مرشد دا دیدار ہے باہو سن لاکھ کروڑا حجاں ہو۔ اب اللہ کریم جل جلالہ نے
جن کی زیارت سے واقعتاً اللہ نے حج کی بات کی ہے، ادھر ہم بات نہیں لے کر جاتے۔ والدین کا دیدار ہے باہو سانو لکھ کروڑا حجاں ہو، اگر یہ ہوتا تو یقیناً حضور کی حدیث کی تشریح ہوتی۔ مرشد کا دیدار ہے باہو، یہ تو حدیث پاک کے ساتھ میچ ہی نہیں کرتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے حج کا ثواب ملتا ہے، لیکن کس کو دیکھنے سے؟ اپنی والدہ کے چہرہ کو دیکھنے سے، اپنے والد کے چہرے کو دیکھنے سے۔ اگر مرشد سے مراد یہ ہیں پھر تو ٹھیک ہے، اگر مرشد سے مراد بے عمل پیر ہے پھر ٹھیک نہیں ہے۔ ہم اولیاء کاملین کے غلام ہیں، ہم تو اپنے آپ کو اصحاب کہف کے کتے جیسا بھی نہیں سمجھتے کہ وہ بھی بڑا عظیم کتا تھا، کہ جو اصحاب کہف کے ساتھ نسبت اور سنگت کی وجہ سے اللہ کا اس پہ کرم ہوا ہے، رب کی رحمت کی کرنیں اس پر پڑی ہیں، بڑا عظیم تھا۔ ہمارا خلوص تو اس کتے جیسا بھی نہیں ہے۔ لیکن میں بات یہ کر رہا ہوں، بزرگان دین اپنے مریدین کو، اپنے خلفاء کو جو ان میں سے قابل ترین دیکھتے ہیں، تعلیمات دلوا کر، منازل طے کروا کے، مراقبے کروا کے، مجاہدات کروانے کے بعد حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم نے جو تعلیمات ہماری ذمہ تھی ہم نے وہ دے دیں، اب کرم آپ کی بارگاہ سے ہوگا۔ لیکن یہاں تو لوگوں کو روکا جاتا ہے، اور مریدوں کے دلوں میں پیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں پیدا ہونے دیتے، حضور کی محبت نہیں پیدا ہونے دیتے، اپنی محبت بس۔ آپ دیکھ لیں کہ اس وقت جو دور چل رہا ہے، اس دور میں شاید ہی کوئی پیر ہو جو یہ کام نہ کرتا ہو، اور شاید ہی کوئی مرید ہو جو غیرت مند ہو اور وہ کہے کہ مجھے پیر عزیز نہیں ہے، مجھے پیروں کا پیر محمد عربی عزیز ہے۔ یہ فکر چند ایک علماء نے دی، ہر پیر یہ فکر نہیں دیتا۔ اگر سارے پیر یہ فکر دیتے کہ حضور کی عزت ہماری عزتوں سے کہیں بڑھ کے ہے اور ہماری عزت حضور کی عزت پر قربان، اگر سارے پیر یہ درس دیتے تو خدا کی عزت کی قسم ہے آج حضور کے نام پر مر مٹنے والے ایک نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں ہوتے۔ ہم تو بس نام کے عاشقان رسول ہیں نا، کہ غلام ہیں رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں، بس نعروں کی حد تک ہے۔ اصلی عاشق ہم نہیں ہیں، اصلی عاشق خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری ہیں، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ہیں، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہیں، صابر پیر سرکار ہیں، حضرت مہر علی، جماعت علی، یہ بزرگان دین جن کے نام آج بھی اس طرح روشن ہیں، جیسے ہم جب ذکر کرتے ہیں داتا صاحب کا یا خواجہ معین الدین کا تو یوں نہیں لگتا جیسے کل کی بات ہے، جیسے کل ہی یہ بزرگ ہوئے ہیں۔ محسوس یوں ہوتا ہے جب ہم ان کی گفتگو کرتے ہیں کہ ان کا ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیسا تعلق ہے، ہمیں وہ اپنے سے لگتے ہیں۔ داتا صاحب کا نام لے لیں، خواجہ صاحب کا نام لے لیں، بابا فرید الدین صاحب کا نام لے لیں، کسی بھی اللہ کے ولی کا جب ہم ذکر کرتے ہیں، ایک تو اپنائیت محسوس ہوتی ہے، ہم ایسے سمجھتے جیسے ہمارے اپنے ہیں، غیریت کا تصور ہی پیدا نہیں ہوتا، اور دوسرا ان کا نام لے کر، ان کا ذکر کر کے، ان کی باتیں کر کے ہمیں یوں لگتا ہے جیسے کل کی بات ہے، ابھی ان کا زمانہ گزرا ہے۔ تو یہ اولیاء کاملین، ان کے ساتھ نسبت اور تعلق نبی پاک کے دربار تک پہنچاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ سلیکٹڈ ہوتے ہیں، سلیکٹڈ، ہمارے ہاں یہ لفظ بولا جاتا ہے نا کہ یہ وزیر اعظم جو ہے یہ سلیکٹڈ ہے جی، اس کو انتخابات کے ذریعے نہیں لایا گیا، بلکہ اس کو ایک ایسا ادارہ ہے جس کی طرف لوگ توجہ دلواتے ہیں کہ جی انہوں نے اس کو سلیکٹ کیا ہے، منتخب کیا ہے، اس کو وہ لے کر آئے ہیں اس کو۔ ایسے ہی اولیاء اللہ جو ہیں وہ الیکشن کے ذریعے نہیں آتے، وہ سلیکشن کے ذریعے آتے ہیں۔ اولیاء ولی بننے کے لیے الیکشن نہیں ہوتا کہ جی ولی بنانا ہے تو ووٹیں لے آؤ جی۔ اگر دنیا کے اندر کسی شخص کے کروڑوں مریدین ہوں اور کروڑوں لوگ کہیں کہ یہ ولی ہے، اور اللہ کے ہاں وہ ولی نہ ہو تو ولی نہیں ہو سکتا۔
الیکشن کے ذریعے ولی نہیں بنتا، ولی بنتا ہے سلیکشن کے ذریعے۔ اللہ سلیکشن کرے، اللہ کی نظر میں جو منظور ہو جائے، اور اللہ کی نظر میں منظور کون ہوگا؟ جو مصطفیٰ جان رحمت کی نظر میں منظور ہوگا، جس پہ حضور کی نگاہ شفقت ہوگی، حضور کی نظر عنایت ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں وہی منظور ہوگا۔ کیونکہ امام محمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرما گئے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ کہ جو وہاں سے ہوتا ہے، جو کرم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ حضور کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، اور جب حضور نہ چاہیں تو اللہ بھی اس پہ کرم نہیں کرتا۔ تو خواجہ عثمان ہارونی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد گرامی قدر بازو پکڑا، اور وہ کیسا منظر ہوگا کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور کا نواسا جا رہا ہے، حسنی حسینی سید جا رہا ہے، اور حضور کی بارگاہ میں جب پہنچے تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ یہاں آپ السلام علیکم یا رسول اللہ کہیں۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لے گئے، باادب کھڑے ہو گئے، آنکھیں بند ہیں، اور سلام پیش کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آواز آتی ہے وعلیکم السلام یا قطب المشائخ، یہ آواز آتی ہے وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ اور ہم تو عقیدہ رکھتے ہیں، ہمارا عقیدہ تو الحمدللہ اتنا سچا اور سچا اور کھرا ہے، جس طرح دوپہر کے سورج کا انکار نہیں کیا جا سکتا نا۔ اندھے شخص کو بھی دھوپ میں کھڑا کر دو اور اس سے پوچھو کہ بتاؤ بھائی سورج نکلا ہے یا نہیں نکلا، آنکھیں گو اس کی بند ہوگی، لیکن اس کا جسم حرارت کو محسوس کر کے بتائے گا کہ اللہ کی قسم سورج چمک رہا ہے۔ ہمارا عقیدہ الحمدللہ اہل سنت کا عقیدہ اسی طرح چمک رہا ہے جس طرح دوپہر کا سورج چمکتا ہے اور 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ ہمیں جو عقیدہ سیدنا ابوبکر صدیق نے دیا، بھلا وہ عقیدہ غلط ہو سکتا ہے؟ آپ نے وصال شریف سے پہلے وصیت کی ہے کہ بھائی جب میں دنیا سے میری روح چلی جائے تو میری میت کو اٹھانا، میرے جسم کو حضور کی بارگاہ میں لے جانا۔ یقین تھا کہ وہاں سے آواز آئے گی، اور پھر آواز آئی، سب صحابہ نے سنی، ادخل الحبیب الی الحبیب۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے روضہ رسول سے آواز آ رہی ہے، قبر اطہر رسول اکرم سے آواز آتی ہے، تو یہ وہی آواز ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آئی تھی 6 صدی میں۔ جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ دربار رسول میں جاتے ہیں تو اندر سے آواز آتی ہے وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ بس یہ آواز آئی تو خواجہ عثمان ہارونی آپ کے مرشد گرامی قدر خوش ہو گئے۔ خوش اس لیے ہوئے کہ میں نے جو محنت کروائی تھی وہ کرم ہو گیا، حضور کی بارگاہ میں منظوری ہو گئی۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ کو وہیں پہ پھر اونگ آئی۔ جب آپ کو اونگ آ گئی تو خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لائے، کرم کیا اور فرمایا کہ تم معین الدین ہو، دین کے مددگار ہو۔ اور خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہند کی سرزمین آپ کو دکھا دی کہ تمہاری ڈیوٹی اس طرف ہے۔ یہ ہے سلیکشن، الیکشن نہیں ہوئے، یہ سلیکشن کی جا رہی ہے۔ اور سلیکٹ بھی وہی ہوتا ہے جو تن کا بھی صاف ہو، من کا بھی صاف ہو، ورنہ میلے جو ہیں وہ سلیکٹ نہیں کیے جاتے اللہ کی بارگاہ میں۔ ولی اللہ کا مطلب ہے اللہ کا دوست۔ تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ آپ جس کو دوست بنانا چاہتے ہیں اس جیسی عادات و اطوار آپ کو اپنانا ہوگی۔ آپ کسی سیاستدان سے، کسی بڑے بندے سے دوستی لگانا چاہتے ہیں تو جس طرح وہ شاہ خرچ ہوگا آپ کو بھی شاہ خرچ ہونا پڑے گا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں نا اونٹھا نال یاری ہوئے تے بوئے وڈے رکھی دینے۔ بھائی جس نے رب سے یاری لگانی ہے پھر ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ تو پوری کرنی پڑیں گی نا۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ سارے کام کرنے پڑیں گے، اور پھر جب وہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے جو کرائٹیریا ایک مقرر کیا ہے اپنے دوست کے لیے، جب اس کو وہ حاصل کر لیتا ہے تو اللہ کریم جل جلالہ کی طرف سے پھر آواز آتی ہے کہ فَأَحْبَبْتُهُ کہ بس میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔
وہ صحیح بخاری شریف کی حدیث، اس کا میں نے ایک جملہ جو ہے وہ پڑھا ہے، فاحببتہ، اللہ فرماتا ہے کہ مجھے اس سے محبت ہو جاتی ہے، ولی سے، کہ جب وہ فرائض ادا کرنے کے بعد نوافل کی طرف توجہ کرتا ہے، صدقات و خیرات کی طرف توجہ کرتا ہے، تو رب فرماتا ہے وہ تن اور من کا میل اس کا دور ہو جاتا ہے اور وہ اتنا پاکیزہ ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے پھر میں کہتا ہوں کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ پھر رب اپنے ولی سے کہتا ہے، اپنے دوست سے، پھر جب وہ اللہ کا ولی بن جائے پھر کرم ایسے ہی ہوتا ہے جیسے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ پہ ہوا کہ روضہ رسول پہ گئے اور دربار رسول میں جا کر آپ سلام عرض کرتے ہیں، السلام علیکم یا رسول اللہ، اندر سے آواز آتی ہے وعلیکم السلام یا قطب المشائخ، اے مشائخ کے قطب، مشائخ کے قطب، شیخ کہتے ہیں استاد کو، شیخ کی جمع ہے مشائخ، شیخ عربی میں استاد کو کہتے ہیں، جس کو ہم پیر کہتے ہیں، ہم پیر کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور عربی میں شیخ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو نبی پاک نے دو لفظ استعمال کیے، حضور کی بارگاہ سے ان کو ملے قطب المشائخ، مشائخ کے قطب۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ قطب کسے کہتے ہیں۔ پرانے زمانے میں پتھر والی بڑی سل والی چکی چلتی تھی، بڑی پتھر کی چکی، بڑے بڑے پتھر ہوتے تھے دو، ایک اوپر ایک نیچے، اور درمیان میں ایک کلی ہوتی تھی لوہے کی، اس کلی کے گرد جو ہے وہ پتھر گھومتا تھا، اس کلی کو کہتے ہیں قطب، مرکز، وہ کلی جو ہے اس کو کہتے ہیں مرکز۔ یعنی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ سے قطب المشائخ کا لقب ملنا اتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ کے محبوب سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے فرمان کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اے مشائخ کے مرکز، اے مشائخ کے مرکز تجھے بھی سلام ہو۔ تو حضرت خواجہ معین الدین کو پھر لقب جو رسول اکرم نے دیا معین الدین، دین کے مددگار، اور فرمایا ہند چلے جاؤ۔ اب مرشد گرامی قدر جب آپ کو نیند سے بیدار ہوئے، خواب سنایا، تو آپ کے مرشد گرامی قدر نے آپ کو ارشاد فرمایا کہ بالکل تمہیں ادھر اسی طرف جانا چاہیے۔ اب میں بات جو شروع سے میں نے کی وہ یہ ہے کہ اللہ کریم کو اپنے دین کے لیے رب کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اب دیکھیے ایران میں آپ پیدا ہوئے، مدینہ شریف پہنچے، مدینہ شریف سے ڈیوٹی لگی تم ہندوستان چلے جاؤ، یہ سلیکشن ہو رہی ہے اللہ کے دین کے لیے، یہ سلیکٹ کیا جا رہا ہے، وہاں سے یہاں بھیجا جا رہا ہے بلاد ہند میں، اور ہند میں بھی اجمیر میں۔ اور وہاں کیوں بھیجا گیا؟ شہاب الدین غوری نامور مجاہد تھے، وہ پرتھوی راج سے شکست ہو گئی ان کو، وہ واپس آ رہے ہیں، خواجہ معین الدین وہاں جا رہے ہیں، ان کے سپاہیوں نے روکنے کی کوشش کی آپ کو خواجہ صاحب کو کہ جناب جانے دیں، پرتھوی راج سے ہمیں شکست ہو گئی ہے، وہ مسلمانوں پر حاوی ہو گیا ہے، وہاں مسلمانوں کو کاٹ کاٹ کر پھینک رہے ہیں مولی اور گاجر کی طرح، آپ وہاں نہ جائیں۔ آپ نے فرمایا چھوڑ دو تم ان باتوں کو، جس رب نے مجھے بھیجا ہے وہ رب میرے بچنے کا سامان بھی وہاں مہیا فرمائے گا، میں کون سا خود بخود آیا ہوں، مجھے تو بارگاہ رسالت مآب سے بھیجا گیا ہے، اور بارگاہ رسالت مآب سے بھی ڈیوٹی اسی کی لگتی ہے جس کی طرف اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے، جس کو رب منتخب فرما لے۔ تو حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ ہندوستان کی طرف رواں دواں ہیں، راستے میں کئی ایک بزرگوں سے آپ کی ملاقاتیں ہوئیں، لیکن جب آپ لاہور میں پہنچتے ہیں تو پھر اپنے سے بڑے سید زادے کی بارگاہ میں پہنچے، حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش، واہ واہ واہ، وہاں پہنچتے ہیں اور اہل سنت کے عقیدے کی ترجمانی کرتے ہیں، ہمیں صحیح راستہ بتا رہے ہیں۔ اب یہاں تک تو سمت غلط نہیں ہے نا، آپ کے مرشد نے آپ کو پکڑا، دربار رسالت میں لے گئے، دربار رسالت سے حکم ملا تم معین الدین ہو، قطب المشائخ ہو، تم بلاد ہند میں چلے جاؤ، ڈیوٹی دربار رسالت مآب سے لگ رہی ہے۔ غلط عقیدے والے کی، بدعقیدہ بندے کی پہلی بات تو یہ ہے دربار رسالت مآب میں مقبولیت ہی نہیں ہے، جواب بھی نہیں آئے گا، سلام کا جواب بھی نہیں آئے گا۔ اگر بدعقیدہ نعوذ باللہ یہ کہا جائے کہ اہل سنت، جن کو آج کل ہم بریلوی کہتے ہیں،
اہل سنت ان کے لیے عقائد و نظریات یہ جو ولیوں کو مانتے ہیں شرک کرتے ہیں، تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں ایسا اللہ کا ولی جس کی وجہ سے لاکھوں ہندوؤں نے کلمہ پڑھا ہندوستان کی سرزمین پر، وہ رب کا ولی دربار رسالت مآب سے ڈیوٹی لگی یہاں پہنچے اور آ کر داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جو آپ سے بھی 3 صدیاں پہلے دنیا سے تشریف لے گئے، وہاں آ کے جناب آپ چلا کرتے ہیں، وہاں آ کے آپ مراقبہ کرتے ہیں۔ چلا گاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آج بھی وہاں پہ موجود ہے، داتا صاحب کے قدمین شریفین کی طرف وہ حجرہ بنا ہوا ہے جس جگہ پہ حضرت خواجہ معین الدین غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ آپ نے وہاں پہ چلا کشی کی۔ یہاں آ کر کیوں بیٹھے؟ بھیجا تو گیا ہے ہند، یہاں راستے میں رکنا کیوں؟ راستے میں رکنا بھی ایک اشارہ دے رہا ہے کہ گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے یہ فرمایا ہو کہ جہاں جہاں میری آل کے افراد اور تمہارے بڑے بیٹھے ہیں ان کو سلام کرتے ہوئے گزرتے ہوئے جانا تو خیر و برکت ہوگی۔ محسوس یہ ہو رہا ہے کہ اشارہ ہی ایسے ہوا ہے کہ تم جہاں کہیں بڑے بیٹھے ہیں آل رسول کے افراد وہاں سے ہوتے ہوئے جانا۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ پھر فیض کے وہاں سے جو چشمے پھوٹے ان کو حاصل کیا، اور جب مراقبہ سے آپ مجاہدہ سے وہاں سے فارغ ہوتے ہیں تو پھر آپ نے شعر پڑھا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش خزانے بخشنے والا، فیض عالم عالم کو فیض دینے والا، مظہر نور خدا، خدا کے نور کا مظہر، یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں سے اللہ کے نور کا اظہار ہو رہا ہے۔ مظہر نور خدا، ناقصاراں پیر کامل، ناقصوں کے لیے پیر کامل ہیں، کاملارا رہنما، اور جو کامل یہاں آتے ہیں ان کی بھی رہنمائی فرماتے ہیں۔ یہاں اشارہ بھی دے دیا تاکہ لوگوں کے دلوں میں یہ خیال نہ آئے کہ ڈیوٹی تو لگی تھی سیدھی بلاد ہند جانے کی کہ اجمیر پہنچنا ہے تو راستے میں کیوں رکے؟ فرماتے ہیں ناقصاراں پیر کامل، یہ ناقصوں کے لیے پیر کامل ہیں، کاملارا رہنما، اور جو کامل یہاں آتے ہیں وہ یہ ان کی بھی رہنمائی فرماتے ہیں، کاملوں کی بھی رہنمائی یہاں سے ہوتی ہے۔ گویا حضرت خواجہ صاحب اشارہ دے رہے ہیں کہ اللہ نے جو مجھے کامل بنایا ہے تو پھر مجھے کاملوں کے رہنما کی طرف بھی رب نے ہی بھیجا ہے، اور یہاں سے پھر آپ آگے تشریف لے کر جاتے ہیں۔ اور داتا صاحب کو جو آپ نے گنج بخش کہا، ایک ہے میں کسی کو لقب دوں، اور ہمارے ہاں تو آج کل عموماً ایسے ہی ہے، ہر مرید جناب اپنے پیر کو غوث زمان، قطب المشائخ، پتہ نہیں فخر المشائخ، کیا کیا جو ہوتا بھی نہیں ہے، القابات کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، اور ایسے ایسے الفاظ اپنے پیر کے لیے کہہ دیتے ہیں جو حقیقت میں ان پر استعمال کرنا ویسے شرعاً گناہ ہے۔ چھوٹے چھوٹے مولوی ان کے لیے جناب بڑے بڑے القابات، اور جاہل پیروں کے لیے بڑے بڑے القابات، نہ کوئی کہنے والا ہے، نہ کوئی سوچنے والا ہے، نہ کوئی روکنے والا ہے، نہ کوئی ٹوکنے والا ہے، اور اگر ٹوکیں گے تو فتووں کی بچھاڑ ہے، پیروں کے مرید ویسے ہی مار دیں گے۔ مریدوں کو سکھایا ہی یہ گیا ہے کہ پیر دے خلاف گل نہیں سننی، نبی پاک دے خلاف پاویں کوئی گل کرے تے دڑ وٹ جائے ہو، پر پیر دے خلاف گل نہیں سننی۔ پیر کا تو رتبہ خدا کے ساتھ ملا کے رکھتے ہیں نا جی، پیر کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، بس قوم کو اسی ڈگر پہ چلا دیا گیا ہے۔ مریدوں کو یہ سکھایا ہی نہیں گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کٹنا ہے، رسول اللہ کے لیے مرنا ہے، رسول اللہ کی آل کے لیے مرنا ہے، نہیں، بلکہ آج اس دور پر فتن میں ایسے پیر، ایسے ناہنجار پیر دیکھنے کا بھی یہ زمانہ آنا تھا، اور ہماری آنکھوں نے ایسے پیر دیکھنے تھے جو اپنی گدیوں پر بیٹھے ہوئے اپنے ہزاروں مریدین کے سامنے یہ برملا اظہار کرتے اور سادات کے خلاف بھونکتے ہیں۔ کم از کم خون رسول کا ہی حیا کریں۔ سادات کے خلاف بھونکنے کو، سید زادوں کے خلاف بکواس کرنے کو وہ اپنا شعار سمجھتے اور اپنا دینی فریضہ سمجھے ہوئے ہیں، اور سمجھتے ہیں جی ہمارے پاس علم ہے۔ وہ بھائی ایسا علم جائے بھاڑ میں جو حضور کے خون سے غداری کرواتا ہے، ایسے علم سے خدا کی پناہ
جو حضور کی آل کا ادب نہ سکھائے، وہ علم تو شیطان کے پاس علم کم ہے، بے ادبی کی وجہ سے مارا گیا ہے وہ۔ ایسے علم سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ جو علم خون رسول کا حیا نہ کروا سکے، وہ علم اللہ کا حیا کیسے کروائے گا؟ جب یزید کو حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کے سر اطہر کو لے کر جا رہے تھے نا، راستے میں ایک عیسائیوں کی عبادت گاہ میں ان کا جو پادری تھا، اس نے وہ آپ کا سر انور لیا اور پوچھا، علی بن یزید سے پوچھا کہ یہ کس کا سر ہے؟ تو اس ناہنجار نے بتایا کہ یہ حسین ابن علی کا سر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا سر ہے۔ تو اس عیسائی پادری نے جو بات کی تھی، اس نے کہا کتنے بدبخت لوگ ہو، ہم نے تو ان گدھے کے نشان، گدھے کے پاؤں کے نشانوں کو بھی محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے جس گدھے پر عیسیٰ علیہ السلام سوار ہوئے تھے۔ ہم تو اس گدھے کا بھی حیا کرتے ہیں، اور اس گدھے کے نشانوں کے قدموں کے جو نشان تھے ان کو بھی ہم نے محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے جن پر عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام سوار ہوئے تھے۔ جس گدھے پر، اس کے قدموں کے نشان ہم نے نہیں مٹنے دیے، ان کو محفوظ کیے ہوئے ہیں، اور تم اپنے نبی کے نواسے کا سر لے کر جا رہے ہو۔ وہاں 18,000 عالم تھے، وہاں پہ بھی دلائل دینے والے، امام حسین علیہ السلام کو بیعت پر راضی کرنے والے، اور آج بھی ایسے ایسے بدبخت ملا موجود ہیں جو یہ تقاضا کر رہے ہیں جی آل رسول ہم سے معافی مانگیں، آل رسول ہم سے معافی مانگیں۔ یہ نکھر کے سامنے آ گیا کہ یزیدی کیسے تھے اور حسینی کیسے تھے۔ آج کے اس پرفتن دور میں جو حضور کی آل کے ساتھ صرف اس لیے کھڑا ہے کہ میں خون رسول کے ساتھ ہوں، وہی بندہ حق پر ہے۔ بس جو مولویوں کی باتیں سنیں اور کہ جی علم یہ کہتا ہے، علم یہ کہتا ہے، تو سن لیں، قرآن یہ کہتا ہے کہ اصحاب کہف کا وفادار ہو کتا، جس کے جو نسل انسانی سے نہیں ہے، اس کا بھی حیا کرنا ہے۔ ہم سادات کرام کا، آل رسول کا احترام کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ حضور کے خون سے ہیں، خون رسول ہیں۔ اعمال والی بات الگ ٹاپک ہے ایک، جو سید زادہ بے عمل ہوگا اس نے اپنا حساب اللہ کو خود دینا ہے، ہم سے نہیں اللہ نے پوچھنا بتا بھائی فلاں سید بے عمل تھا۔ اللہ مجھ سے پوچھے گا کسی سید کے بارے میں یا آپ سے پوچھے گا؟ اللہ نے کسی سید کے بارے میں کسی دوسرے سے پوچھنا نہیں ہے۔ اللہ نے تو بیٹے کے بارے میں باپ سے نہیں پوچھنا کہ تیرا بیٹا شراب پیتا تھا، نہ باپ سے پوچھنا ہے، نہ بیٹے سے پوچھنا ہے باپ کے بارے میں، نہ باپ سے پوچھنا ہے بیٹے کے بارے میں۔ اللہ تو قرآن پاک میں فرماتا ہے جس نے جو کیا اس کو بھرنا پڑے گا، اور ہم یہ تقاضے کریں جی آل رسول سید ہے جی وہ بے عمل ہے، وہ بے عملی کو گولی مارو بھائی، وہ سائڈ پہ رکھ دو، بے عملی کا حساب اللہ لے گا۔ ہم نے احترام کرنا ہے خون رسول کا، رسول اللہ کا منہ دکھانا ہے قیامت کے دن۔ اس لیے ایسے بدبخت مولویوں کی بات نہ سنو جو اس راہ پر لے کر جائیں کہ جی سید زادے جو ہیں یہ اب گمراہ ہو گئے، جو مولا علی کا نام لیتا ہے اس کو گمراہ کیے جا رہے ہیں، جو سیدۃ النساء العالمین کی بات کرتا ہے اس کو کہہ رہے ہیں یہ رافضی ہو گیا۔ عجیب دور آ گیا۔ تو بہرحال جو حلالی لوگ ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہاں آل رسول کی برکتوں سے ہی ہندوستان کے اندر اسلام آیا۔ کبھی آل رسول کے امام بن کے حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری آئے، کبھی آل رسول کے امام بن کے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آئے۔ آپ دیکھ لیں یہ اٹھا کر کہ یہ سیدوں کا ہی فیضان ہے، اور حضور کی آل کی برکتیں ہیں کہ ہمارے وجود قائم ہیں۔ اگر حضور کی آل کی برکتیں شامل حال نہ ہوں تو ہم کب کے مٹ چکے ہوتے۔ آخری فرد آل رسول کا جب تک دنیا میں رہے گا، یہ دنیا قائم رہے گی، آخری فرد اٹھے گا، اللہ کریم اسی وقت قیامت بھی برپا فرما دیں گے۔ تو اس لیے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سید زادے تھے۔ آپ تشریف لاتے ہیں، شہاب الدین غوری وہ شکست خوردہ ہو کر واپس جا رہے ہیں، اور ان کے سپاہی جو ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جناب واپس آ جائیں، آپ ادھر کیوں جا رہے ہیں؟ یہاں تو وہ کاٹ رہے ہیں مولی گاجر کی طرح مسلمانوں کو، آپ نہ جائیں ادھر۔ لیکن خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سائیاں والا ہوں۔ مفہوم یہ ہے کہ میں سائیاں والا ہوں، بغیر سائیوں کے نہیں آیا، بغیر مالکوں کے نہیں آیا، مجھے بھیجا گیا ہے
تم خود گئے تھے اور مجھے بھیجا گیا ہے، اور پھر جو کام شہاب الدین غوری نہ کر سکا وہ خواجہ اجمیری نے کر کے دکھایا، جو کام ان کے تیر انداز نہ کر سکے، جو کام ان کے اسلحہ بردار جو اس دور کے اندر اسلحہ تھا جو وہ کام نہ کر سکے، وہ کام حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی نظر عنایت نے کر کے دکھایا۔ ان کے پاس تیر تھے، ان کے پاس گھوڑے تھے، لشکر جرار تھے، لیکن خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تسبیح تھی، خواجہ صاحب کے پاس تسبیح تھی، اپنے مالک کا نام جپتے تھے۔ جو کام اسلحہ نہ کر سکا، تیر نہ کر سکے، وہ کام خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ با کمال نے کیا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ اگر کوئی مجبور، آپ کو غریب نواز کیوں کہا جاتا ہے، اس پہ بس ایک بات سن لیں۔ غریب نواز اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس لوگ آتے، دعا کے لیے عرض کرتے، آپ دعا فرماتے، رب قدوس دعا قبول فرماتا، ان کی ضرورتیں پوری ہوتی، تو وہ لوگ خوش ہو کے آپ کے لیے ہدیے لے کر آتے، تحائف لے کر آتے۔ لیکن خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ شام تک جتنے تحائف، جتنے ہدیے آتے، رات کو آرام فرمانے سے پہلے پہلے سارے تقسیم فرما دیتے، غریبوں کو دے دیتے، جو کچھ جمع ہوتا سارا غریبوں کو دے دیتے۔ اور غریب نواز اسی لیے آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے تھے، سارا کچھ غریبوں کو تقسیم فرما دیتے۔ اور بڑا بڑا آپ کا مشہور واقعات ہیں، جن میں سے ایک یہ واقعہ مشہور ہے کہ کسی خاندان کی بہو جو ہے وہ بت کو لڈو کھلواتی رہی بیچاری کہ یہ کھا لے، لیکن بت نہیں مان رہا تھا، وہ کہاں سے مانتا، وہ اس کے اندر تو جان ہی نہیں ہوتی۔ تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں غریب نوازی کی۔ وہ چونکہ اس کے گھر بچانے کا وقت تھا، اس کا گھر ورنہ اجڑ جاتا، تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کرم کیا کیا، آپ جلال میں آئے تو اس بت سے ہی جو ان کا بنایا ہوا تھا، جلال میں آ کر فرمایا کھاتا کیوں نہیں، وہ بیچاری تیری منتیں کر رہی ہے، کھاتا کیوں نہیں۔ تو وہ بت جو اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے، نہ کچھ لے سکتا ہے، نہ دے سکتا ہے، نہ خود بچا سکتا ہے اپنے آپ کو، نہ کسی کو بچا سکتا ہے، لیکن خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت یہ ہے کہ آپ نے اس بت کو بھی لڈو کھلوا دیے جو نہ کچھ کھا سکتا ہے، نہ کچھ پی سکتا ہے۔ تو یہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کام کیا، آپ نے ایک غریب بچی کا گھر بچانے کے لیے کیا، غریب نوازی کی، اور پھر اس کے بدلے میں رب قدوس نے کرم کیا فرمایا کہ وہ پورے کا پورا خاندان مسلمان ہو گیا۔ تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ یہاں آئے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے۔ اب یہ کتنا من گھڑت، یہ اٹکل پچو ہے جو خواجہ صاحب نے اسلام ڈھول کے ذریعے پھیلایا ہے، خواجہ صاحب نے اسلام ڈھول کے ذریعے پھیلایا ہے۔ تو کتنی غلط بات ہے، کتنی غلط بات ہے کہ ہم اولیاء کاملین کے بارے میں یہ سبق اپنے بچوں کو دے رہے ہیں یا اپنے معاشرے کو دے رہے ہیں جی ان کے پاس نہ قرآن تھا، نہ حدیث تھی، ڈھول تھا، ڈھول کے ذریعے انہوں نے لوگوں کو اپنے قریب کیا۔ حافظ قرآن تھے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، عالم ربانی تھے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، محدث تھے آپ، کیا ان کے پاس قرآن و سنت نہیں تھی جو ڈھول کے ذریعے اسلام پھیلانے کے لیے آگے؟ مدینہ شریف سے ڈیوٹی جو رسول اکرم نے لگائی ہے، ڈھول کے ذریعے اسلام پھیلانے کی لگائی ہے کہ ڈھول بجاؤ اور اس کے ذریعے اسلام پھیلاؤ، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ غلط باتیں ہم تک جعلی پیروں نے پھیلائی ہے، جو ساز کے دل دادا ہیں، جن کو ساز بڑا پسند ہے، انہوں نے یہ غلط باتیں ہم تک اس لیے پھیلائی تاکہ لوگ ہمیں کچھ نہ کہیں، آڑ کے طور پر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام لگا دیا، خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا نام لگا دیا، بڑے بزرگوں کا نام ایک آڑ کے طور پہ سامنے رکھ دیا کہ جو ہمیں روکے گا نا قوالی سننے سے، جو ہمیں روکے گا گانے سننے سے، جو ہمیں روکے گا باجے اور ڈھول اور طبلے سننے سے، ہم کہیں گے بھی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ پہ لگاؤ فتویٰ، ان کو مشہور کر دیا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ڈھول کے ذریعے اسلام نہیں پھیلایا، آپ نے تو مدنی ڈھول کے فرمانوں کے ذریعے اسلام پھیلایا ہے، اللہ کی کتاب کے ذریعے اسلام پھیلایا ہے۔ رب العالمین کا جو کرم تھا، اس کرم کے ذریعے اپنی نگاہ عنایت سے آپ نے اسلام پھیلایا ہے۔ تو حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، خواجہ معین الدین غریب نواز کی طرف یہ نسبت کرنا کہ آپ نے ڈھول کے ساتھ اسلام پھیلایا، یہ آپ پر اتہام ہے، یہ بہتان ہے آپ پر۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے پوچھے گا قیامت کے دن جو اللہ والوں کے خلاف ایسے بیہودہ الزامات لگاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مقدسہ پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔
وصال شریف ہوا 6 رجب المرجب کو، تو حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، اللہ کا حبیب رب کی محبت میں دنیا سے چلا گیا۔ یہ وصال مقدس ہوا ہے تو پیشانی پر لکھا ہوا تھا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، اللہ کا حبیب اللہ کی محبت میں دنیا سے چلا گیا۔ یہ حضور کے غلاموں کی شان ہے، جو محبوب خدا ہے ان کی شان کا تو عالم ہی کچھ اور ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اولیاء کاملین کے نقش قدم پر چل کر اپنا ذکر اور اپنی فکر عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔